لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بدترین قسم کے کم نصیب، جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے ان میں سے ہم نہ ہو. یعنی بغیر توبہ کے اللہ سب کو بخش دیتا ہے. اس رات توبہ کے بغیر اللہ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ بھی جن کے نام پڑھے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا. اگر وہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا. یہ میں نے کئی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے، کیونکہ کسی حدیث میں 3 لوگوں کا نام آیا ہے، کسی حدیث میں 5 لوگوں کا نام آیا ہے، تو ایسے وہ پورا ہم نے اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کن کن کو نہیں بخشا جاتا؟ نمبر 1، آپ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں، جن کے گھروں میں تصویریں ہوتی ہے، جاندار کی تصویر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں فرماتا. شب قدر میں بخشے نہیں جاتے. آپ برا نہیں ماننا، میں آپ کو ایک بات بطور آپ کے خیر کے لیے، اچھی لگے تو لینا، نہیں اچھی لگے تو کم از کم یہی چھوڑ کے چلے جانا، کوئی فتنہ نہیں کرنا. کیونکہ حدیث میں آیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا شب قدر میں جب تک وہ توبہ نہ کر لے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدت میں، محبت میں پیروں کی تصویر، ماں باپ کی تصویر، علماء کی تصویر اپنے گھروں میں آویزہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں. اور ہم تو عقیدت سے لگا رہے ہیں، لوگ سنتے نہیں، لڑتے ہیں، نہیں ہم لگائیں گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں جاتا. ہمیں تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، ہم آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتے ہیں. اپنے پیروں کی تصویر اپنے گھروں میں فریم کر کے مت لگاؤ، اپنے علماء کی تصویر مت لگاؤ. بلکہ اس میں پیر کی بھی توہین ہے. پیر کی توہین کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر کی تصویر کو پیر کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ پیر کا درجہ تو آپ دوسرے پیر کو بھی نہیں دے سکتے. تصوف میں یہ ہے کہ اپنے پیر کو زمانے کے سارے پیروں میں سب سے بڑے درجے پر مانو، تبھی تو فیض ملے گا. تو آپ نے کاغذ کے فوٹو کو پیر کا درجہ دے دیا، تو گویا کہ یہ تو پیر کی بے ادبی ہوئی نا. تو لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر تصویریں، تو نہ لگانا. توبہ کرو، اگر کسی کے گھر میں تو نکال دو. بعض لوگ تو یہ بھی کہ یہ غوث پاک ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بابا فرید ہے، خیالی تصویریں لگا کر کے رکھتے ہیں. سوچو تو صحیح، اگر آپ معاذ اللہ کسی نمازی کو، کسی امام کو کہہ دے کہ یہ غریب نواز ہے، تو بولو یہ غریب نواز کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کسی مسجد کے امام کو غریب نواز کہہ دیا، آپ نے کسی مسجد کے امام کو بابا فرید کہہ دیا، تو بولو یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو کسی عام فہم کسی بڈھے کو خیالی طور پر آپ نے بنا دیا اور اس کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں، غریب نواز کا نام دے رہے ہیں. سوچو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ واللہ بابا فرید ایسے تھے کہ کسی ایرے گہرے بڈھے کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں اپنے خیال کے اعتبار سے. قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ وہ تو ایسے تھے فرد فرید، یکتا اور بے مثال، کہ ان کے دور میں بھی ان جیسا کوئی نہ ہوا. اور تم کاغذ کے ٹکڑوں پر کسی کی بھی تصویر بنا کر بابا فرید کا نام، غریب نواز کا نام، صابر پاک کا نام دے رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرو، نکالو اپنے گھروں سے. اور جن جن گھروں میں توبہ بھی کرو، ورنہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے. دوسری بات، جو اپنے گھروں میں کتا رکھتے ہیں، آج کل مسلمانوں کو بھی کتے پالنے کا بہت شوق ہو گیا. اگر چور کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں اور کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں علماء رکھنے کی اجازت دیتے تب تو عذر ہے، بلا عذر شرعی شوق سے لوگ کتے پال رہے ہیں گھروں کے اندر. اب تو یہ حال ہو گیا کہ کوئی ایران سے بلی لا رہا ہے، کوئی عراق سے بلیاں لا رہا ہے، پال رہے ہیں لوگ.
بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، بلیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. اللہ کے بندے، بلی کا حق نہیں ہے تجھ پر، پہلے بیوی کا حق ہے. بیوی کو تو طلاق دے کے گھر سے نکال رہے ہو، بیوی کو تو مار رہے ہو، اور اتنی دور دور سے اتنی مہنگی مہنگی بلیاں لا کر پال رہے ہو. میں بلی پالنے کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو فضول خرچی کرتے ہو، ایک ایک بلی 1-1 لاکھ کی، 5-5 لاکھ کی، یہ صورتحال ہے. سوچو تو صحیح. اب بھی مسلمانوں کے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو عید پر نئے کپڑے نصیب نہیں ہیں، یہ حال ہے، اور ہم 5-5 لاکھ کی بلیاں خرید کے لا کے گھر میں پال رہے ہیں. عجیب شوق ہے. دولت آئی تو نئے نئے شوق بھی آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو جو لوگ کتے گھروں میں رکھتے ہیں، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. پھر اس کے بعد جن پر غسل جنابت فرض ہوں، جن پر غسل جنابت فرض ہوں، اللہ تبارک و تعالی، اور وہ لوگ غسل کرنے میں دیر کریں یا غسل نہ کریں، اس میں سستی کریں، ناپاک پھرتے رہیں ادھر ادھر، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. عادت بناؤ کہ جس وقت غسل جنابت فرض ہو تو جلدی سے جلدی غسل کرو، اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو، بلا عذر شرعی اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں جو ہے وہ جلدی سے غسل کرنے میں عجلت سے کام لیا کرو. پھر اس کے بعد جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، شب قدر میں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. اسی طرح سے جو لوگ کسی کو ناحق قتل کر دیں، کسی کا خون کر دیں، کسی کا مرڈر کر دیں، ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا. یہاں تو بکری پہ سے جھگڑا ہوتا ہے اور مرڈر ہو جاتا ہے. یہاں تو تیرے میرے آنگن میں کچرا نہ ڈالنا، تو میرے آنگن میں، میں تیرے آنگن میں نہیں، اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. تو نے الیکشن میں فلاں کا کام کیوں کیا تھا اور تو نے کیوں کیا تھا، اس پہ بھی قتل ہو رہا ہے. مالیگاؤں کا حال یہ ہو رہا ہے. گنبد و مینار کے شہر کو لوگوں نے کیا بنا دیا. صرف اوپر اوپر سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ دین ہے، کچھ تو لوگ غیرت کرتے، کچھ تو لوگ ایمان کا خیال کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کچھ تو تصور کرتے. سب کچھ آج صرف دادا گیری ہو گئی، دولت ہو گئی، مال ہو گیا، بس یہ سب کچھ چل رہا ہے. جس کے پاس مال آیا وہ جو جی میں آئے گا کرے گا، جس کے پاس قوت اور طاقت آئی وہ جو جی میں آئے گا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہونا ہے. اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو. جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بخشش نہیں فرماتا. اسی طرح سے جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، رابطے منقطع کر دیتے ہیں، اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا. بے شمار لوگ ہیں، بہن سے بات بند، بھائیوں سے بات بند، چچاؤں سے بات بند، پھوپھیوں سے بات بند، خالاؤں سے بات بند، یہ سب رشتہ دار ہیں. رشتوں کو منقطع نہ کرو. حدیث پاک میں آیا ہے جو رشتے توڑتا ہے اس کا ایمان ایسے موڑ دیا جاتا ہے جیسے وستورے سے بال موڑ دیے جاتے ہیں. بلا وجہ رشتوں کو نہ توڑا کرو. یہاں تو شادی میں اگر کارڈ لیٹ پہنچا اس سے بھی لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دیتے ہیں. رشتے نہ توڑا کرو، رشتے جوڑا کرو. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتوں کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ وہ رشتوں کو توڑنے والا اگر کسی محفل میں موجود ہو تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کر دیں. فرمایا کہ میں دعا ضرور کروں گا، لیکن پہلے محفل سے اس کو باہر کرو، ان لوگوں کو جو رشتے توڑنے والے ہیں. تو پوری محفل میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو. صرف ایک بندہ تھا جس کا اس کی پھوپھی سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، بات چیت بند تھی. فرمایا اٹھ کر کے جا، یا تو جا کے صلح کر یا تو محفل سے باہر نکل. وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے پھوپھی سے معافی مانگی کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتوں کو توڑنے والا میری محفل میں جب تک موجود ہوگا اس وقت تک میں دعا نہیں کروں گا. آپ غور فرمائیں. آپ کیا کہتے ہیں یار امام صاحب تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. مولانا دعا کرتے ہیں، پیر دعا کرتے ہیں. امام کیا کرے گا بیچارہ، اس کے ہاتھ میں تو صرف دعا کرنا ہے، دعا قبول کرنا اس کا کام تھوڑی ہے. آپ نے خود ہی رشتے توڑ رکھے ہیں. سوچو ذرا، دل پر ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہمارے سگے بھائیوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا ہے، ہماری سگی بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے
چچا تایا کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ سوچو ذرا، اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ رشتہ داریوں کو نہ توڑو مت، رشتہ داریوں کو جوڑو، بلکہ نسب اور برادری اسلام میں کیوں ہے؟ پہچان کے لیے، صرف تعصب کے لیے نہیں، پہچان کے لیے، تاکہ پہچانو کہ میرا رشتہ دار کون ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس اسی لیے۔ لیکن لوگوں نے اچھا سلوک کرنے کی بجائے اسی پہ تعصب اور پھیلانا شروع کر دیا، عصبیت پھیلانا شروع کر دیا۔ جو کرنے کے لیے تھی برادری کی پہچان وہ تو کیا نہیں، اس کے علاوہ مزید کاٹے بونے شروع کر دیے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قطع کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا قیامت کے جو شب قدر کے دن۔ اور پھر جو قبرستان جاتا ہے اور قبرستان جا کر قبرستان میں ہنستا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے قبرستان میں، اللہ اس کی بھی شب قدر میں بخشش نہیں فرماتا۔ دیکھ لیجئے آپ، بہت سارے لوگ ہیں ہنسی کھیل کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں۔ اسی سال قبرستان جب میں گیا، اپنے بڑے قبرستان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لڑکے کھڑے ہو کر کے وہاں گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل، قبرستان میں شب برات میں، اسی سال شب برات میں کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، جلدی نہیں آتا، لیکن اب اس پر بھی نہ آئے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا یہ کوئی پارک ہے، کوئی باغ ہے یہاں جو کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یہاں سے نکل کے جاؤ یا کہیں اور جا کے ہنسی مذاق کرو۔ شب برات میں قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہو، یہاں گیم کھیل رہے ہو، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی دین دھرم سیکھا ہے؟ تو جب میں وہاں غصے ہوا تو پھر کچھ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ ادھر سٹ پٹا کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال ہے۔ شب قدر میں بھی جو قبرستان میں ہنسی کھیل کریں، ہنسی مذاق کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا شب قدر میں۔ اب ہمارے یہاں کے قبرستانوں کا، مالیگاؤں کے قبرستانوں کا یہ حال ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے معتبر ذرائع سے کہ لوگ، خاص طور پہ نوجوان لڑکے، موبائل میں وہ گیم ویم کھیلنے کے لیے جب ان کو کوئی سکون کی جگہ نہیں ملتی تو وہ قبرستانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ قبرستانوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہے، اب کیا کہیں، کس سے کہیں؟ قبرستان میں وہ کرسیاں رکھ دی گئی، وہی کرسیوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی قبرستانوں میں کرسیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہے قبرستان میں کرسیوں کی؟ جہاں ضرورت ہے وہاں تو لا کے رکھتے نہیں، اور جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں کرسیاں لا کے۔ آپ دیکھ لیں، میرے بات کا یقین نہیں آتا، آپ دیکھ لیں، قبرستانوں میں جائیں، دیکھیں وہاں لوگ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں ان کرسیوں پہ۔ میت کو دفن کرنے کے لیے لوگ اگر جاتے ہی تھے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا 15-20 منٹ کا کام ہوتا ہے، اگر بیٹھنا پڑے تو کتنی دیر تک قبرستان میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ وہ جنازہ رکھنے سے لے کر کے قبر میں اتارنے تک اور برگا لگانے تک، پھر مٹی دینے کے لیے تو اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہے، پھر جانا ہے مٹی دینا ہے، پھر اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر تک کے سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور اس کے بعد دعا، کل ملا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ تو لوگ زمین پہ بیٹھتے تھے پہلے اور سکون سے بیٹھتے تھے زمین پہ، سب اپنا اپنا غمگین۔ اب یہ کرسیاں آ گئی ہیں تو یہ کرسیوں پہ میت کو لے جانے والے تو کم بیٹھتے ہیں، یہ رکامے لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ آپ جا کے قبرستان کا جائزہ لے لیجیے۔ میری نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ لوگ اس پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم حق بات کرتے کہ انہی کو بہت پڑی رہتی ہے، کیوں نہ پڑی رہے، ہماری ذمہ داری ہے، جو غلط دیکھیں گے بولیں گے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، ہم اکیلے رہ جائیں، لیکن خلاف شرابات جب دیکھیں گے تب بولیں گے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، اچھا لگے یا برا لگے، ہمیشہ اللہ کی خوشی کی بات کرنا ہے، اس کے محبوب کی خوشی کی بات کرنا ہے، اس لیے کہ ہم بھی ایک دن مر جانے والے ہیں، بڑے بڑے علماء مشائخ جا رہے ہیں، ہم کو بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ مرنے کے بعد دو ہی گروپ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کوئی کہتا اچھا تھا، کوئی کہتا برا تھا۔ ہمارے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی کہیں، کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو اتنی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، بس۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، بس، ہمیں اور کیا لینا ہے؟ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے، آپ کو سورس دیے ہیں، اثر دیا ہے، ہٹوائیے وہاں سے، کہیے کہ بھئی اس کا غلط، یا پھر یہ کہ اگر وہاں کرسی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں پھر یہ بند کروائیے
یا تو کرسی ہٹوا دو، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہاں پر گیم کھیلنا بند کروا دو۔ قبرستان گیم کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگوں نے قبرستان میں جا کر کے موبائل، آپ ابھی بھی جا کر دیکھ لیں، ابھی بھی جا کر آپ قبرستان میں دیکھ لیں، ادھر والے میں بھی دیکھ لیں اور ادھر والے میں بھی دیکھ لیں، دیکھیں آپ، یہ حال ہے۔ اور صرف اب گیم نہیں کھیلا جا رہا ہے، بلکہ وہاں جا کر کے مووی بھی دیکھی جاتی ہے بیٹھ کر کے۔ یہ صورتحال ہے۔ تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بربادی نہیں۔ صرف قبرستان میں ہنسنے پر یہ ہے، قبرستان میں ہنسنے پر، کہ قبرستان میں ہنسنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے ان سے۔ اور وہاں جا کے جو دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی لگائی بجائی کرتے، اس کی سنی ادھر لگایا، اس کی سنی ادھر لگایا، ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اس کی سنیں گے تو ادھر لگائیں گے، اس کی سنیں گے تو اس کو کہتے ہیں چگلی کرنا۔ اسی طرح اگر کسی دینی استاد سے پڑھا ہے، مذہب کی تعلیم پڑھی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، کوئی دینی استاد ہے، اس دینی استاد کا بھی اگر دل دکھاتا ہے، زبردستی دل دکھاتا ہے، بلا وجہ دل دکھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح نماز میں جو سستی کرتے ہیں، شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح اپنے کسی مسلمان بھائی، کوئی اپنا مسلمان بھائی، اس سے زبردستی 3 دن تک بلا وجہ بات بند کر لینا، ایسے لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش تھی جو جمع کر کے آپ کو بتا دیا گیا، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ مگر ان لوگوں نے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ سچی توبہ کرو، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔